کہ ہم مر جائیں گے، جان دے دیں گے، لیکن کسی قیمت پر ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں۔ قرآن لوگوں، آج تم کو بھی عہد کرنا ہے، سارے مجمع کو عہد کرنا ہے۔ بچوں کے والدین سے بھی میں عہد لیے بغیر نہیں اٹھوں گا۔ بچوں کی مائیں بھی پردے کے پیچھے ایک وعدہ کریں گی، اور وہ وعدہ کیا ہوگا اب میں تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو آپ ہر نماز میں لیتے ہیں، ہر درود شریف میں لیتے ہیں، آپ بار بار پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دادا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہا ہے۔ نبیوں کے خاندان میں پیدا ہوئے، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، اور خود بھی پیغمبر، لیکن جب وہ دنیا سے جانے لگے، انتقال کا وقت قریب آ گیا، بالکل موت کا وقت قریب آ گیا، اس وقت کے سارے بچے بچیاں، پوتے پوتیاں، نوازے نوازیاں، ایسے موقع پر سب دم توڑنے والے اپنے باپ، دادا، نانا، نانی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، سب بے بسی کی تصویر بنے ہوتے ہیں۔ ہائے ہمارے دادا جان، ہم بچا نہ سکے، کاش بچ جاتے۔ اللہ اب بھی موقع ہے، اب بھی سانسیں باقی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے دیجیے۔ بتاؤ یہ حال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہی حال رہا ہوگا۔ قرآن منظر کھینچتا ہے، ام کنتم شہداء، جب یہ وقت آیا یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں اور آخری سانسیں آنے لگی، سانسیں اکھڑنے لگی، تو اچانک انہوں نے آنکھ کھولی اور اپنے بیٹوں، بیٹیوں، پوتوں، پوتیوں، نوازوں، نوازیوں، جو لوگ بھی کھڑے تھے، ان سب سے کہا ما تعبدون من بعدی، ایک بات بتاؤ بچوں، میرے مرنے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کو خدا مانو گے، کس کو رب مانو گے، کس کو الہ مانو گے؟ سب بچے بچیاں بول اٹھے نعبد الہک و الہ آبائک، ابو جان، دادا جان، نانا جان، آپ نے جس ایک رب سے ہمارا رشتہ جوڑا ہے، آپ نے ہمیں سمجھایا ہے، یہ مٹی کی مورتیاں دیوتا نہیں ہیں، یہ سورج اور چاند دیوتا نہیں ہیں، یہ انسانوں کی سیوا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ خدا نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم سب سے بڑے ہو، اے انسانوں تمہارے سوا اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تم سے چھوٹا ہے، تمہاری خدمت اور سیوا کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ نہ گنگا تمہاری سیوا کے لیے بہائی گئی ہے، جمنا تمہاری خدمت کے لیے بہائی گئی ہے، ہمالیہ پہاڑ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تم بڑے ہو، یہ سب چھوٹے ہیں۔ ابا جان، آپ نے ہمیں سکھایا تھا، اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اطمینان سے جائیے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی سرکار آ جائے، کتنا بھی دباؤ ڈالے، ہم توحید کو نہیں چھوڑیں گے، ہم شرک اور کفر کو قبول نہیں کریں گے، ہم اللہ کے سوا، ایک رب کے سوا، ایک مالک کے سوا، ایک ایشور کے سوا کبھی کسی کو اپنا رب، اپنا معبود، اپنا خدا نہیں مانیں گے۔ کیا نبی کو بھی شک تھا کہ میرے بچے مرتد ہو جائیں گے؟ آپ سوچو ذرا، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو اپنی نسلوں کے ایمان پر جمے رہنے کا اطمینان ہو سکتا تھا تو وہ حضرت یعقوب کو ہو سکتا تھا، انہیں اطمینان ہو سکتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، میرے خاندان کے بچے، جہاں پشتوں سے نبی چلے آ رہے ہیں، میرے خاندان کے بچے
وہ کیا بت پرستی قبول کر لیں گے؟ میرے خاندان کے بچے کسی دباؤ میں آ جائیں گے؟ میرے خاندان کے بچے وہ کیا اسلام اور ایمان کا سودا کر لیں گے؟ انہیں اطمینان کا مگر ہزاروں السلام حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے کہا ایمان کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ کسی نبی اور کسی ولی کو بھی اپنی نسلوں کے بارے میں مطمئن ہونے کا حق نہیں ہے۔ اب اگر نبیوں کو اپنے بچوں کے بارے میں یہ فکر تھی تو مجھے بچاؤ، آج کے ماحول میں کیا مجھے اور آپ کو اپنے بچوں اور نسلوں کے بارے میں بے فکر ہونے کا حق ہے؟ ایک بار پھر وہ دور آ گیا جس میں آپ سب کو آج اس بات کے ایمان عہد کو تازہ کرنا ہے کہ کسی قیمت پر نہ آپ کو خود اسلام کا دامن چھوڑنا ہے، نہ محبوب دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑنا ہے، اور اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت ایسی کرنی ہے۔ اور عورتوں میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں، اور ماؤں میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور بہنوں اپنے بھائیوں کے بارے میں اور اپنی بہنوں کے بارے میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں، اور مردوں اور جوانوں اور بزرگوں اور غریبوں اور امیروں، آپ سب سے کہہ رہا ہوں، آپ راجنیتک پارٹی کے کاریہ ہوں بہت مبارک، آپ سماجی کارکن ہیں بہت مبارک، خوش ہوں آپ، لیکن آپ پہلے اور آخر میں مسلمان ہیں، اور آپ کو یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ ہم مر جائیں گے، جان دے دیں گے، لیکن کسی قیمت پر ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کہیے نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں، ابھی آپ کی آواز کمزور ہے، کہیے انشاءاللہ کسی قیمت پر ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، امید پر قائم رہو گے۔ مجھے آج پوری زور سے باقاعدہ اطمینان دلاؤ، اور عورتیں بھی جہاں آواز نہیں آئے گی، آپ اندر بیٹھے ہو، آپ باقاعدہ ہلکی آواز میں اندر آپ بھی کہنا، توحید کے عقیدے پر قائم رہو گے، اسی پر جیو گے اور اسی پر مرو گے، کسی قیمت پر نہ دباؤ کے سامنے جھکو گے اور نہ کسی قیمت کے سامنے بکو گے۔ تو انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔